ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے، غوث پاک کے دور میں، اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر نکتہ چینی کرتے تھے. یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں علم والے، وہ پتہ ہے کہ علم حدیث میں انہوں نے جو جرح کی ہے، ان کی جرح سے کوئی بچا ہی نہیں. جو بچ گیا سمجھ لو وہ ہستی کچھ اور ہے، کوئی نہیں بچا. آپ نے جو کتابیں لکھی ہیں معاذ اللہ میں ہمارے بزرگ ہیں، وہ بھی میں کوئی ایسی برے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی غلط مطلب مت نکالنا. تو ان کو صوفیہ سے ابتدائی دنوں میں بڑی چڑ تھی، بڑی نفرت تھی صوفیہ سے. علامہ ابن الجوزی اتنے بڑے عالم ہیں، آپ اتنا سمجھ لیں کتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں. جب وہ کتابیں لکھتے تھے تو اس وقت لکڑی کا قلم تھا، تو جب قلم چلتا نہیں تھا تو اس کو چھانٹ لیتے تھے چھری سے. تو چھری سے چھانٹنے کی جو قطرن نکلتی تھی، انہوں نے وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو اسی قلم کی قطرن کو جلا کر کے میرا پانی گرم کیا جائے. تو اتنی قطرن تھی وہ کہ پانی گرم ہوا، اس کے بعد بھی وہ قطرن بچ گئی. جس کے قلم کی اتنی قطرن ہوگی اس نے کتابیں کتنی لکھی ہوگی. ان کی کتابیں کم از کم 500 کتابیں بتائی جاتی ہیں. کتنی کتابیں؟ 500 کم از کم علامہ ابن الجوزی کی. اور اٹھا کر پڑھیں آج بھی ذم الہوا، ایسی ایسی باتیں لکھی ہے کہ لوگوں میں بیان کرو تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو. ابن الجوزی اور بھی بہت سی ان کی کتابیں ہیں. تلبیس ابلیس، ابلیس پر انہوں نے جتنا شاندار لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا، ابن الجوزی. اسی طریقے سے اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، یعنی پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے آدمی کس کوالٹی کا ہے. علامہ ابن الجوزی بڑے محدث ہیں، لیکن صوفیہ کو نہیں مانتے تھے. وہ غوث پاک کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس پڑھنے آتا تھا. غوث پاک کا علم القرآن بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. جو لوگ کہتے ہیں صوفیہ جاہل ہوتے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا علم القرآن دیکھو. صوفیہ کیا جاہل ہوتے ہیں؟ امام احمد رضا بھی تو صوفی ہے، ان کے مرشد شاہ علیہ رسول بھی تو صوفی ہیں، ان کے استاد شاہ عبدالعزیز بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ ولی اللہ بھی تو صوفی ہے، ان کے ابا شاہ عبد الرحیم بھی تو صوفی ہے. یہ سب لوگ تو صوفی ہے. بڑے بڑے محدثین، شیخ عبداللہ جنہوں نے علم حدیث ہندوستان میں عام کیا، وہ بھی تو صوفی ہے. علامہ جلال الدین سیوطی صوفی ہے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء جنہوں نے بابا فرید سے قدوری وغیرہ پڑھی ہے، بابا فرید بھی صوفی، نظام الدین اولیاء بھی صوفی، یہ سب صوفیہ لوگ ہیں. آج کل کے جاہل لوگوں کو دیکھ کر ان لوگوں کو مت سمجھنے کی کوشش کرو. پڑھو، پڑھ کر کے سمجھو کتابوں میں اولیاء کیا ہے، قرآن و سنت میں پڑھو. تو ابن الجوزی کے پاس غوث پاک کا مرید پڑھنے آتا ہے. یہ تھے محدث. تو جب بھی پڑھاتے تھے تو کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا، یہ صوفی لوگ کو کچھ نہیں آتا، کچھ قرآن حدیث نہیں جانتے، زبردستی اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے. میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ نے ایک بات بہت اچھی لکھی. کہتے ہیں انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے. جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہی رہے گا. ہاں، تو بس وہ ایسی بات تھی. اب یہ روزانہ اب وہاں گئے تو کسی کی غیبت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں. اور یہاں آتے تو روزانہ یہ پٹارا کھلتا ہے. بھائی ظاہر سی بات ہے نا، پھر وہ کوالٹی الگ ہے. سرکار غوثیت میں آپ کی. تو ایک دن مرید نے جو ان کا شاگرد ہمت کر کے بول دی، حضرت یہ آپ ان کے بارے میں اتنا بولتے ہو، کبھی انہوں نے تو ایک جملہ بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا. اور غوث پاک کے یہاں خطاب جب ہوتا تھا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جتنے انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی. کہا بھائی دیر سے کیوں آئے؟ میں نے تو عمل کیا. کہا اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبد القادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے. کیا تم بھی جاتے ہو؟ کہا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں. اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے. لوگ وہاں زیارت کرتے تھے. بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے. ذرا غور کرنا،
اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جو نہیں مانتے نبی کو زندہ ان کے لیے بہت بحث کا موضوع ہے، لیکن ہم سنی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ تو سرکار غوثیت مآب کے بارے میں وہ مرید نے کہا حضرت ابن الجوزی صاحب یہ بتائیں آپ بار بار باتیں کرتے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، 70,000 کا مجمع۔ ابن الجوزی سے ان کے شاگرد نے جو قادری تھے کہا حضرت آپ نے ان کو کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو سنا؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا۔ کبھی ان کو دیکھا؟ کہ نہیں ملے نہیں ملے، نہ ملے نہ دیکھا نہ سنا، رائے قائم کر لی۔ ایک بار ذرا ان سے چل کے سنیے، ان سے سنیے وہ کہتے کیا ہیں۔ اب ابن الجوزی، میں تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے والا آدمی ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے مفہوم میں، واقعہ وہی ہے لیکن یہ میرا اپنا مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ابن الجیسا بڑا علامہ محدث کسی کا بیان سننے جائے تو وہی لوگ دیکھیں گے نا حضرت آپ ادھر کدھر، آپ تو روکتے ہو کہ ادھر نہیں جانا، آپ ادھر کدھر۔ تو یہ یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا نا کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی سن لو، ایسا تو تھا نہیں نا۔ اب جانا ہے سننے کے لیے تو وہیں بیٹھنا ہے۔ اب ابن الجوزی جانے غوث پاک کی محفل میں کس کے کہنے پہ؟ قادری غلام کے کہنے پہ۔ آپ چلے تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم اس طریقے سے منہ چھپا کر بیٹھیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ طریقہ، کوئی دیکھے گا نہیں تو بات کھلے گی نہیں۔ جا کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اب غوث پاک کی محفل، غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے، گول سا چہرہ، چاندی جیسا گندمی رنگ، بھویں آپس میں ملی ہوئی، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑا سینہ، اور آواز ایسی بھاری بھرکم تھی۔ 70,000 کا مجمع تھا تو کرامت یہ تھی ان کی کہ پہلا بندہ یہاں بیٹھ کے جو سنتا تھا وہی آخری میں بھی سنتا۔ 400 لوگ قلم دوات لے کر کے آپ کا خطاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب پہلی بار کہتے تھے الحمدللہ، پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ، تو لوگوں نے پوچھا یہ 2 بار کیوں کہتے؟ تو کہا کہ یہ جو مجمع یہ تو رہتا ہی ہے، پوری دنیا کے جو اولیاء ہے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں یعنی اس کا مطلب لوگ آج انٹرنیٹ پر غرور کر کے کہتے ہیں مجھے تو اتنے ملکوں میں سنا جاتا ہے، اور تو انٹرنیٹ کا محتاج ہے۔ میرے مرشد کو تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پوری دنیا کے اولیاء سنا کرتے تھے۔ بلکہ ان کی شان بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بیان جذبات میں کرتے، جذبہ تھا بیان کرنے کا، بھئی درس میں اور خطاب میں تو فرق ہوتا ہی ہے، تو جذباتی کیفیت تھی اس میں، آپ کے امامے کا شملہ نکل گیا۔ ہم قادری لوگوں کی بھی ایک عقیدت ہے، اپنے مرشد کے امامے کے شملے کے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے شملے کو قائم نہیں رکھ سکتے، یہ غیرت قادریت ہے۔ نکل گیا، جیسے شملہ نکلا تو محفل میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنی امامے، اپنی ٹوپیاں غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی۔ مرشد تمہارا شملہ کھل گیا تو ہمارا کیسے رہے؟ سب نے قدموں میں رکھ دیا۔ سرکار غوث اعظم نے برابر کر لیا، سب نے اٹھا کر کے رکھ لیا۔ ایک دوپٹہ رہ گیا نیچے، محفل کے سب لوگوں کی ٹوپیاں، امامے، جس نے جو رکھا تھا وہ سب اٹھا لیے، لیکن سب کے سر بھر گئے، دوپٹہ رہ گیا۔ غوث پاک نے یوں اٹھایا، یوں کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ آیا اور وہ دوپٹہ غائب ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ تم تھوڑی سن رہے تھے، وہ فلاں ملک میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی، جب تم نے امامے لا کر کے رکھے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ رکھ دیا، ہم نے یہاں رکھا اس نے وہاں سے اٹھا لیا۔ یہ ولایت کی کائنات ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے۔ 11ویں والا پیر ایسا پیر ہے، وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا۔ تو ابن الجوزی
نمازی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے بیٹھیں گے. غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے اور غوث اعظم کی شان ہی بڑی تھی. غوث اعظم فرماتے جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. جو مومن دیکھے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا. بہرحال تو لیکن آج کل جلسوں کا اس وقت تو پتہ نہیں کیا حال تھے، لیکن آج کل جلسوں کا کیا ماحول ہے. جیسے ابھی یہ ہمارے مظفر بھائی ہمارے مالیگاؤں کی ہے، آئے تھے تو انہوں نے تاریخ لی. تاریخ لینے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کو غوث پاک پہ بولنا ہے اور اہل بیت پہ بولنا ہے. مطلب کیا کہ مقرر تیاری کر کے آئے کہ اس کو بولنا کس پہ. پہلے سے عنوان طے ہے نا. غوث پاک کے ایسا کچھ نہیں تھا. غوث اعظم کے ایسا آپ آتے تھے، قاری کو بولتے تھے آیت پڑھ. اب قاری اپنی طبیعت سے جو پڑھے گا غوث پاک نے اسی پہ بیان کرنا ہے، اسی وقت بیان. اچھا پھر یہ نہیں کہ ادھر کی کرتے کرتے آخری میں یہ کہہ دینا کہ آج ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آیت کے ترجمے کا بھی ٹائم نہیں ملا. ایسا نہیں، یہ مسٹ میٹر نہیں. جس پہ آیت پڑھی وہیں سے شروع کرنا ہے، پھر اس آیت کے کتنے معنی ہے وہ بیان کرنا ہے. یعنی یہ خطاب ہے غوث پاک کا خطاب. وہاں ہماری طرح کہانی قصے کا کوئی گزر بسر نہیں، ادھر لیلا مجنو کا کوئی داستان نہیں. وہاں صرف قرآن اور سنت ہے. سرکار غوث اعظم کے یہاں صرف قرآن اور سنت ہے. بیچ میں کوئی اسلاف کے واقعات آ جائے اس سے ٹچ ایک الگ بات ہے، ورنہ فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، فتح الغیب اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کی اور کتب اٹھا کر دیکھیں. قرآن و سنت، قرآن و سنت، قرآن و سنت. اور جب تک یہ امت قرآن و سنت پر رہی اسلاف کے طریقے پر، اس وقت تک یہ امت ساحل نجات کی طرف بڑھتی رہی. جب سے ہم نے اور راستے ادھر کے ڈھونڈنے شروع کر لیے، اس وقت سے پھر یہ قوم نماز سے دور، عبادتوں سے دور، اللہ کی خشیت سے دور، اللہ کے خوف سے دور، راہ ہدایت سے دور. اس لیے کہ یہ پہاڑا جب مل گیا کہ چلو بھائی نماز نہیں بھی پڑھیں گے تو پیر صاحب بخشوا لیں گے. جب یہ آپ کو فکر مل گئی تو کسی بیوقوف نے نماز پڑھنا ہے. لیکن میں ذمہ داری سے اتنے بڑے مجمع میں کہنا چاہتا ہوں، آپ قادری بن جائیں، چشتی بن جائیں، نقشبندی بن جائیں، سروردی بن جائیں، رضوی بن جائیں، اشرفی بن جائیں، برکاتی بن جائیں، اگر تم نمازی نہیں بنے تو تم سب کچھ بن گئے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. خدا کی عدالت میں اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی میں محمد اس سے بیزار ہوں، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ قادریت کو کیا سمجھتے ہیں؟ غوث اعظم فرماتے ہیں بے نمازی مرے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرو. آج سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو غوث اعظم بے نمازی کو مسلمان کے قبرستان میں دیکھنا پسند نہیں کرتے، وہ غوث اعظم بے نمازی کو اپنے سلسلے میں کیسے پسند کریں گے؟ اپنی مرضی سے جو چاہے قادری بن جائیں، لیکن سچی قادریت سنت کا نام ہے، شریعت کا نام ہے، غوث اعظم کے طریقے پہ ڈٹ جانے کا نام ہے. اس سے ہٹے بے نمازی ہو کر کوئی قادریت کا تصور نہیں ہے. اس لیے مسلمانوں بے نمازی پن سے توبہ کرو، بے نمازی پن سے بچو. سرکار غریب نواز فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن اس کی شکل بد جانور کی ہوگی، سور کی ہوگی. اور یہ صرف ان کا فرمان نہیں ہے، صاحب درۃ الناصحین لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا جب وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا، کالے سور کی شکل میں اٹھے گا. چہرے پہ پھنسی آئے تو لوگ ولیمے میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، جلسے جلوس میں جانے کی ہمت نہیں کرتے، اسکول کالج بازار جانے کی ہمت نہیں کرتے، چہرے کی پھنسی لے کے دوستوں کے درمیان نہیں جاتے. لیکن جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے کالے سور کی طرح چہرہ ہوگا، وہ کالے سور کا چہرہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے؟ بڑی سادگی سے کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز کے لیے، مولانا وقت نہیں ملتا نماز کے لیے. جس قوم کو نماز کے لیے وقت نہیں ملتا اس قوم کو فیس بک کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، واٹس ایپ کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، یوٹیوب کی گندگی کے لیے وقت کیسے ملتا ہے، گندی فلموں کے لیے وقت کیسے ملتا ہے؟ حیرت ہے، جس خدا نے ساری نعمتیں دی ہے اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، اور وہ گندی فلمیں، وہ گندی پکچریں، وہ گندے
ترین دوست جو مرنے کے بعد کاندھا دینے کے لیے بھی نہیں آئیں گے، ان کے لیے وقت مل جاتا ہے، اللہ کے لیے، سچے خدا کے لیے وقت نہیں۔ کہاں ہے مسلمان؟ کہاں ہے مسلمان؟ مسلمانوں اپنے حال پہ رحم کرو۔ اللہ بے نمازی پن کی وجہ سے جو عذاب دے گا اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہ تمہارے اندر ہے نہ میرے اندر ہے۔ کوئی پہاڑ بھی اللہ کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتا، انسان کا جسم کیسے برداشت کر سکے گا؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات دور نہ نکلے۔ اللہ اکبر، میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا قاری سے تلاوت کر، قاری نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اسی آیت پر بیان شروع کیا۔ اب آیت کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی۔ تفسیر تو وہ قادری جو بیٹھا تھا ابن الجوزی کے بارے میں، اس نے دیکھا، جو کسی کو ساتھ میں تقریر کے لیے لاتا ہے، مقرر اچھا پوائنٹ بولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں لایا نا، تجھے دیکھ کتنی اچھی بات کرے ہمارے حضرت، ایسے دیکھتا ہے نا۔ تو قادری نے بھی ایسے دیکھا۔ اب ابن الجوزی تھے، سر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ جیسے ہی دیکھا ابن الجوزی نے کہا، میں جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کہی یعنی تیرے پیر نے، جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر۔ دوسری پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں۔ تیسری پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں۔ چوتھی پڑھی، یہ بھی جانتا ہوں۔ 7 تفسیر پڑھی، سب پہ سر ہلا۔ 8ویں پڑھی، منہ بند، یعنی یہ نہیں جانتے تھے ابن الجوزی، علم پہ ناز اتنا تھا، لیکن اب 8ویں سے نہیں جانتے، 9ویں نہیں جانتے، 10ویں نہیں جانتے، 11ویں نہیں جانتے۔ بعض نے لکھا 40 تفسیر بیان کی ایک آیت کی، اور بعض بزرگوں نے لکھا 70 معنی بیان کی ایک آیت کا، 70 اور 70 ہزار معنی ہے ایک ایک آیت کا۔ یہ ظاہری، اور جو اس کے سوائے وہ تو الگ ہے۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ، امام عبدالوہاب شعرانی کہتے ہیں قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر نازل ہو رہا ہے، ہر دن نیا معنی نازل ہو رہا ہے۔ قرآن کی بات یہ ہے، لوگ کہتے ہیں غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں، تو بندوں کے، مخلوق کی کلام کے جب اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا بیان کرتا ہے۔ 70 تفسیر بیان کی، 40 بھی لکھی، کسی نے 14 بھی لکھی، 40 بھی لکھی، 70 بھی، لیکن میں تو قادری ہوں نا، تو کہا 40 نہیں بلکہ 70۔ جب 70 تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کا تو سر جھکا، اور اس کے بعد پھر غوث پاک کی ایک کیفیت تھی، فرماتے تھے لوگوں یہ جو بیان ہو گیا کم ہے، جو بچائے بہت زیادہ ہیں، ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ۔ جب کہتے تھے قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع جوش میں کھڑا ہو گیا، کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی گر کے بے ہوش ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، پورے مجمع میں ہنگامہ ہے۔ قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، مطلب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ۔ اللہ اکبر۔ جب یہ ہنگامہ ہوا تو وہ قادری ڈھونڈنے لگا ابن الجوزی کہاں ہے، جب دیکھا تو سرکار غوث پاک کے پیر پکڑ کے کہہ رہے تھے حضور معاف کر دیجئے، اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ عبد القادر کسی ظاہر صوفی کا نام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس قرآن کا اتنا علم موجود ہے۔ اب آپ مجھے بتاؤ، آصف بن برکیہ کے پاس اگر زبور کا علم ہو تو وہ پلک کے جھپکتے تخت بلقیس لا سکتے ہیں، جس عبد القادر جیلانی کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو، پھر اللہ ان کو کتنی کرامتیں عطا فرمائے گا۔ علامہ ابن الجوزی نام کے اس دور میں تھے، غوث پاک کے دور میں، اور یہ ایسے تھے بہت لوگوں پر نکتہ چینی کرتے تھے، یعنی کوئی بھی جو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں علم والے وہ پتہ ہے